وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورۃ المائدہ آیت نمبر 105۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت کی راہ پر چل رہے ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتلائے گا جو کچھ تم لوگ کرتے تھے۔ اس آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ بظاہر یہ نکلتا ہے کہ تم اپنی اصلاح کرو، اپنا عمل ٹھیک کرو، اپنا رخ اور راستہ ٹھیک پکڑو۔ دوسرا کیا کر رہا ہے، غلط کرتا ہے، ٹھیک کرتا ہے، تمہیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، تمہیں اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ جب تم ٹھیک چل رہے ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ لیکن ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مفہوم دیگر ان آیات کے مفہوم کے بالکل برعکس ہے جن کے اندر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے کہ تم خود نیکی کا عمل کرو اور دوسروں کو نیکی کی طرف بلاؤ، اور خود برائی سے بچو، دوسروں کو بچاؤ۔ یہ مفہوم ایک دو آیات میں نہیں ہے، متعدد آیات میں یہ مفہوم موجود ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات ہیں ان کے اندر بھی یہ بات بڑی واضح موجود ہے۔ اور اس امت کا جو طغرۂ امتیاز ہے وہ یہی تو ہے، فرض منصبی، کہ جس کی وجہ سے دیگر امم پر اس کو فضیلت دی گئی ہے، وہ یہی ہے کہ یہ صرف خود ہی برائی سے نہیں بچے گی، دوسروں کو بھی بچائے گی۔ تو اب یہ جو مفہوم ہے اس آیت مبارکہ کا، پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیں کہ اگر آپ آیت مبارکہ میں غور کریں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اذا اہتدیتم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور انسان اس ہدایت پر تب شمار کیا جائے گا جب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہو۔ اس کی نیکی اور دینداری اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ اپنی دینداری کے ساتھ ساتھ دوسروں کی دینداری کی فکر نہ کر رہا ہو۔ تو گویا کہ اذا اہتدیتم یہ مفہوم ادا کر رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس بات کی وضاحت کی ہے کہ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بس اپنی فکر کرو، دوسروں کی فکر چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہے وہ میں آگے ذکر کرتا ہوں۔ جیسے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا کہ جی حضرت، وہ دو جو صاحبان ہیں وہ آپس میں بہت زیادہ لڑتے ہیں اور ان کا آپس میں بہت زیادہ شدید اختلاف ہے۔ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم ان کو نرمی سے سمجھاؤ، اگر وہ سمجھ جائے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہ سمجھیں تو پھر تم ان کی فکر چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ اب دیکھیں کہ وضاحت ہو گئی کہ صحابی کیا فرما رہے ہیں کہ پہلے ان کو نرمی سے سمجھاؤ۔ اسی طرح حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر خطبہ ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنی اصلاح کر لیں، دوسروں کی فکر نہ کریں تو ہماری نجات ہے، جبکہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی قوم قبیلے میں لوگ برائی کا ارتکاب کرنے لگ جائیں اور دوسرے جو نیک ہیں، جو اس برائی میں مبتلا نہیں ہیں، ان کو وہ اپنی طاقت کے بقدر ان کو روک سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں روکا، تو فرمایا کہ اگر اللہ کا عذاب آئے گا ان گنہگاروں پر، مجرموں پر، تو اس عذاب میں یہ نیکوکار بھی پکڑے جائیں گے کیونکہ انہوں نے مقدور پر کوشش نہیں کی۔ تو اب آیت مبارکہ کا مفہوم کیا نکلتا ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں یہ آیت مبارکہ ان لوگوں کی تسلی کا سامان ہے
کہ جو لوگ مسلسل دعوت حق میں لگے ہوئے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کو دعوت دی جا رہی تھی لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، تو اس کی وجہ سے حوصلے تھوڑے سے پست ہوتے ہیں، دل ٹوٹتا ہے، ہم نے اتنا سمجھایا، اتنی دعوت دی لیکن پھر بھی یہ ماننے کو تیار نہیں ہے۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کی اللہ تعالیٰ نے کہ جب تم اپنا فریض حق ادا کر چکے، اب بھی اگر کوئی نہیں بات مانتا تو تم پر ان کا گمراہ ہونا کوئی نقصان نہیں لائے گا، تم بچے رہو گے کیونکہ تم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے۔ تو اس میں سب مبلغین کے لیے ایک رہنمائی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اس سے اتنی دفعہ بات کی وہ مانتا نہیں ہے، ہم نے تو اس کو اتنی دفعہ نماز کی دعوت دی وہ آتا نہیں ہے، ہم نے تو اس کو اس برائی سے کتنی دفعہ پکڑنے کی اور پیچھے کھینچنے کی کوشش کی پھر بھی وہ ادھر ہی لپکتا ہے، چھوڑو اس کو، جانے دو، جو بھی کرنے دو۔ تو ان کو اس طرح پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا فریضہ ادا کر رہے ہو، آپ کرتے رہو۔ اگر وہ ہدایت پر نہیں آتا، آپ کی بات نہیں مانتا، تو اس کا گمراہ ہونا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا، کیونکہ آپ تو اینٹی ڈوز کر چکے ہیں اپنے لیے۔ وہ اینٹی ڈوز یہی ہے نا کہ آپ نے اس کو جو ہے دعوت دے دیا، اس کو، اس کے برے کو، اس کی برائی کو برا کہہ دیا ہے، یا عمل سے روکا، ہاتھ سے روکا ہے، یا زبان سے کہا ہے، یا دل سے برا جانا، کسی درجے پر تو آئے۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں ان لوگوں کے لیے بھی ایک زبردست رہنمائی ہے کہ جو صرف نکتہ چینی کے اندر لگے رہتے، کبھی اس کے اوپر نکتے، کبھی اس کی نکتہ چینی کریں گے، کبھی اس کی نکتہ چینی کریں گے۔ ویسے سب سے آسان کام ہوتا بھی ہے، یہ اصلاح مشکل ہوتی ہے۔ نکتہ چینی اور اعتراض کرنا آسان ہوتا ہے۔ جب آپ کے سامنے کوئی نکتہ چینی کرے نا، یا کسی پر اعتراض کرے، تو اس کو بٹھا کر آپ پوچھو کہ یار یہ تو آپ نے کر دی، اس کی برائی بھی کر دی، اس کی کمی بھی بیان کر دی، جبکہ یہ بھی غیبت تھی، ممنوع تھا، تم نے یہ تو کر دیا۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جو تم کر رہے ہو اس سے اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ تم یہ سمجھتے ہو کہ اس کے اندر یہ کمی ہے، یہ کمزوری ہے، جو تم عمل کر رہے ہو اس سے اس کی اصلاح ہو جائے گی؟ یا صرف بدنامی اور گناہوں کا وزن تم اٹھا رہے ہو اور اپنے عمل اس کے کھاتے میں ڈال رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ اگر ٹھنڈے دل سے سوچے نا نکتہ چین، تو اس کو سمجھ میں آ جائے گی نہیں، میرے اس عمل سے تو اصلاح نہیں ہونے والی، اصلاح کے لیے تو کچھ اور کرنا پڑتا ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے اس آیت مبارکہ میں بہترین رہنمائی ہے کہ تم صرف نکتہ چینی کے اندر نہ لگو۔ اگر تم نے اس کی اصلاح کی فکر کر لی ہے اور وہ پھر بھی باز نہیں آ رہا، تو بس پھر اپنی فکر میں لگو، اس کو چھوڑ دو، اس کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں ایک اور رہنمائی بھی ہے کہ جب کسی معاشرے کے اندر بد چلنی کا، بد عملی کا چلن ہو جائے، یعنی عمومی طور پر بد عملی کی جانے لگے اور کوئی بھی اس کی بات پر کان نہ دھرتا ہو، تو ایسی صورت میں قرآن کی رہنمائی یہ ہے کہ ہر بندہ اپنی فکر میں لگ جائے، کیونکہ ہمارا یہ بھی تو مسئلہ ہے نا، ہم اصلاح شروع کرتے ہیں دوسرے سے۔ ہر بندہ جب یہ کہہ رہا ہو کہ تم ٹھیک ہو جاؤ، ہر بندہ دوسرے کو کہہ رہا ہو تم ٹھیک ہو جاؤ، تو نتیجتاً کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ ہر ایک دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتا ہے، خود ٹھیک ہی نہیں ہونا چاہتا۔ تو قرآن اس طریقے سے بھی اصلاح کی کوشش کر رہا ہے کہ تم اگر اصلاح چاہتے ہو پورے معاشرے کی، پورے طبقے کی، تو معاشرہ بنتا کس سے ہے؟ آپ 10 افراد لیں تو 10 افراد ایک سے مل کر تو بنے، تو معاشرہ انہی افراد سے تشکیل پاتا ہے۔ تو جب ہر فرد کو یہ فکر لگ جائے گی کہ میں نے اپنے کو ٹھیک کرنا ہے، تو پھر جب افراد ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، مجموعہ ٹھیک ہو جائے گا، طبقہ ٹھیک ہو جائے گا۔ تو یہ بھی گویا کہ اسلام نے، قرآن نے ایک راستہ اختیار کیا ہے اصلاح معاشرے کا، کہ ہر بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ محفل میں بیٹھے ہیں، بھئی ہر بندہ اپنی نیت کر لے کہ میں ایسا نہیں کروں گا، یا آئندہ میں ایسا ضرور کروں گا۔ تو یہ اصل میں وہی چیز۔ تو بہرحال شان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، اپنی فکر کرو، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پر ہو تو کسی کا گمراہ ہونا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ فینبئکم بما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے رہے پھر وہ تمہیں بتلائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کرے۔